السلام علیکم ویورز، آج آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچنگ کلاس 1۔ تو آج میں آپ کو اسٹیچنگ کلاس 1 کا لیسن دینے لگی ہوں، اسی لیے آپ نے اس ویڈیو کو فل واچ ضرور کرنا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر بتائی گئی ہر بات بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ بھلے ہی آپ ایک مرتبہ یہ ویڈیو مطلب کہ آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ جو بھی آج اس کلاس میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ بیسک چیزیں ہیں۔ آپ ابھی بیٹھے ہیں، بعد میں بیٹھے، جب بھی آپ سلائی کے کورس کا مطلب کچھ بھی کام کرنے بیٹھیں گے تو آپ کے لیے یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج اس کلاس میں آپ کو سکھانے والی ہوں کہ ہم مشین کی سیٹنگ کس طرح کریں، مشین کو کس طرح چلاتے ہیں، اینڈ مشین کے اندر تیل کس طرح ڈالتے ہیں اور کٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہے سب سے پہلے ہم اس کے صفائی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو ہم جو ہے مشین کو اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو ہے مشین کو آگے پیچھے اوپر نیچے سب جگہ سے بالکل اچھے سے صاف کر لینا ہے۔ جن کے گھر میں روز مطلب کہ ڈیلی بیسس پہ مشین استعمال نہیں ہوتی تو ان کے گھر میں یقیناً ڈسٹ آتی ہے تو وہ مشین پہ جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے مشین جو ہے جام ہونے لگ جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اگر مشین کو اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر لیں گے تو کبھی بھی آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو بولیں کہ آپ اچھی طریقے سے مشین کی صفائی کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس طرح ڈسٹنگ کرتے رہیں گے۔ آپ نے ڈسٹنگ کر لینی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو یہ سلائی بڑی کرنے کا بھی ایک آپشن ہوتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ اینڈ ابھی ہم اس میں آئل کو ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس طرح کی کوئی بھی کپی لے لینی ہے۔ اس کو کپی بولتے ہیں کہ آپ کو عام دکانوں سے ہی مل جاتی ہے آئل کی۔ اس کو کھولنا، اس کے اندر ایک ڈاٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈاٹ آپ نے باہر نکال لینی ہے۔ اس کے بعد اس کا ڈھکن واپسی فکس کریں اور پھر مشین کے اندر ڈالنا شروع کرتے ہیں تیل۔ تو سب سے پہلے ہم نے مشین کے اوپر تیل ڈالنا ہے، یہاں پہ جہاں پہ بھی آپ کو چھوٹا چھوٹا سراغ دکھیں، جہاں آپ کو لگے کہ یہاں تیل ڈالنا چاہیے، اس طریقے سے ان میں آپ تیل ضرور ڈالیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے تیل ڈالنے کے بعد آپ نے مشین کو یوں کھولنا ہے۔ یہ دیکھیے اس کے بوٹ کے نیچے بھی ہمیں تیل ڈالنا ہے، مشین کو اوپر اوپن کرنا ہے، اور یہ دیکھیے مشین کے نیچے بھی بہت ساری ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے، تو ہم نے بھی اسے اس طریقے سے صاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ میں بھی صاف کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہم نے اس کو صاف کر لینا ہے، اور پھر جو مطلب کہ جو پائپ دکھ رہا ہے مشین کا جو اوپر حصہ ہے، اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے صاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی آپ اسی طریقے سے صاف کر لیجیے گا۔ دیکھیے اچھی طریقے سے پائپوں میں سے دھاگا ہوگا سب نکال لیں۔ اس کے بعد ہم جو ہے بابن نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ سٹل بابن نکالیں گے، اور میں بتاؤں گی کہ ان کو کس طریقے سے بھرا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سٹل کیا ہوتی ہے اور بابن کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو دکھ رہی ہے یہ سٹل بابن کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ یہ سٹل ہوتی ہے، یہ بابن ہوتی ہے، اور یہ سٹل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والی سٹل، ٹھیک ہے؟ بابن کو جو ہے نا ہم نے سٹل کو یوں کریں گے، اس کا ایک نٹ ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے، اگر آپ کو ٹائٹ کرنا ہو تو بھی آپ اس کو یوں گھمائیں، اگر آپ اس کو لوز کرنا ہو تو بھی آپ اس کو گھما سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے حساب سے کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم نے جو یہ دیکھیں اس سے کسی جگہ کھلی ہوتی ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے یہ ہوتا ہے پکڑ کے لگانے کے لیے، جو ہم مشین کے اندر فکس کرتے ہیں تو ہم اس کو اس طریقے سے لگاتے ہیں۔ بابن کو ہم نے اس کے اندر لگایا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے بابن کو ہم اب مشین میں لگا رہے ہیں، اس کے اندر ہم دھاگا بھریں گے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے لگانا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے اس کے بوٹ پہ انگلی رکھ کے یہاں سے مشین چلائیں گے تو یہ دیکھیے یہ بھرنا شروع ہو گئی ہے، دھاگا اس طریقے سے بھرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ڈائریکٹ موٹر کا استعمال نہیں کرنا ہے، پہلے آپ نے جو ہے ہاتھ سے جو ہے نا ہتھی جو ہوتی ہے وہ لگا لیں، یا پھر آپ اسی طریقے سے جب تک آپ کے پاس جو موٹر نہیں لگ جاتی، ہتھی نہیں لگی ہوئی، آپ کے اچھے سے پریکٹس میں ہو جاتی ہے، جب تک آپ جو ہے اس سے ایسے کام چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ کو بتائیں گے سٹل میں بابن کو فکس کیسے کرتے ہیں۔ تو سٹل کے اندر جو ہے نا ہم نے بابن کو اس طریقے سے لگانا ہے، ایسے، پھر اس کا جو دھاگا ہے نا اس کو یہاں سے پکڑ کے یہاں سے ادھر نشان میں ایسے کر کے ایسے ہم نے اس کو لگا دینا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم جو ہے اس کو یہاں سے پکڑیں گے،
اس کو ہم نے یہاں سے ایسے پکڑ لینا ہے. اس کے بعد جو ہم نے مشین کو اوپر کرنا ہے اور اس کو مشین کے نیچے ایسے ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے لگے گی. اور پھر ہم نے جو ہے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے چیک کرنا ہے کہیں دھاگا نہ پھنسا ہوا ہے تاکہ مشین جام ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس کو لگا لیا ہے. اب ہم جو اس مشین کو نیچے کریے گا اینڈ آپ نے اوپر بھی اس کے دھاگے کو لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سب سے پہلے ایک ریل لے لیں گے. ٹھیک ہے, ریل کو ہم نے جو اس کے اوپر لگانا ہے. ریل کھول کے یہ دیکھیے اس طریقے سے ہم نے ریل کو لگانا ہے. دیکھیے ایسے. میں آپ کو جو ہے نیو کورس سکھا رہی ہوں 2026 کے لحاظ سے, تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, میری ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا, اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کمنٹ بھی کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس طریقے سے اس کے اندر دھاگا ڈالنا ہے. اب ہم مشین میں دھاگا ڈال لیں گے. اب ہم آپ کو جو ہے نا کٹنگ سکھائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آپ کو کٹنگ سکھانے والی ہوں. تو آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کیجیے گا, اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب چلیے. ٹھیک ہے, تو اب ہم آ چکے ہیں کٹنگ کی طرف. ہمیں جو ہے سیزر لے لینی ہے. ٹھیک ہے, آپ ابھی شروع میں سلائی نہیں سیکھ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے اسمال والی قینچی کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, بڑی قینچی آپ نے نہیں لینی ہے, وہ جو ہے آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی, نہیں تو آپ اسے صحیح سے چلا سکیں گے. ٹھیک ہے, تو میں بھی چھوٹی قینچی کا استعمال کر رہی ہوں. آپ نے سنگل کپڑا لے لینا ہے, اس کو ہم نے ڈبل کرنا ہے بالکل برابر سے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ڈبل کر لینے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے اس طریقے سے ہم نے کپڑا رکھا. یہ دیکھیے یہ ڈبل ہو گیا. اب ہم نے جو ہے اس کے اوپر پریس کر دینا, ہاتھ مار دینا جس سے سلوٹ تھوڑی نکل جاتی ہے. اور یہ دیکھیے یہ والا جیسے ادھر رکھ کے ہم نے اس کو اس طریقے سے چلانا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم جو اس کو چلائیں گے. خالی قینچی آپ نے نہیں چلانی ہے, خالی قینچی چلانے سے گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ہے ہم اس کو یہاں سے کٹنگ اس طریقے سے اسٹارٹ کریں گے. تھوڑی تھوڑی آپ نے کاٹنا شروع کرنی ہے اس طریقے سے. آرام آرام سے آپ نے کاٹنا شروع کرنی ہے شروعات میں, پھر آگے جا کے انشاءاللہ آپ کی اسپیڈ بھی تیز ہو جائے گی. یہ دیکھیے اس طریقے سے ہماری کٹنگ ٹپ ایسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے کٹنگ کرتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے, یہ تو آپ کے کپڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. یہ ہو گئی ہماری کٹنگ. ٹھیک ہے, اب ہم جو اس کو سلائی کریں گے. اب ہم آپ کو بتائیں کہ مشین کس طرح چلائی جاتی ہے, مشین کی سلائی کس طرح کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں میں آپ کو گائیڈ کروں گی. ٹھیک ہے, تو چلیے اب ہم چلیں گے مشین کی طرف. تو ہم مشین پہ آ چکے ہیں. تو ہمیں جو ہے جو ہم نے دھاگا سوئی میں ڈال کے چھوڑا تھا اس دھاگے کو پکڑ کے آپ تو اس کو انگلی میں رکھنا ہے اپنی, اور مشین چلانی ہے جس سے نیچے والا جو بابن کا دھاگا ہے نا وہ اوپر آئے گا. اس کو ہم نے اس طرح کھینچنا ہے. ٹھیک ہے, دونوں دھاگے ہمارے پاس آ چکے ہیں, دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کیمرے میں. ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں دھاگے آ چکے ہیں. ہمیں جو ہے نا بوٹ کو اوپر کرنا ہے اور یہاں سے اس کو پیچھے کر کے بوٹ کو نیچے کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں جو ہے اس کے اندر کپڑا لگانا ہے. کپڑے کو ہمیں ڈبل کر کے بوٹ اٹھانا ہے اینڈ اس کے نیچے ایڈجسٹ کر دینا ہے کپڑے کو. اس کے بعد جو ہے ہم اپنی سلائی کو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنی سلائی کو آہستہ آہستہ سلولی مشین کو چلانا ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں نمبرز بھی دیے گئے ہیں. اگر آپ کو 1 بٹ پر ہونا ہے تو وہ آپ کا آدھے چل جائے گا, 2nd 3rd 4th. ٹھیک ہے, 5 اس کے اندر نشان دیے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اس کی مدد سے اپنے کپڑے کو آسانی سے سی سکتے ہیں, جس سے آپ کی سلائی بھی اسٹریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس کو یہاں سے بوٹ کے نیچے کپڑے کو سیٹ کیا, بوٹ کو نیچے کیا. اب ہم اس کو مشین کو آہستہ آہستہ بالکل سلولی چلانا اسٹارٹ. اب ہم جو ہے مشین کو سلولی آہستہ آہستہ چلانا اسٹارٹ کریں گے. یہ دیکھیے اس طریقے سے آپ نے آہستہ آہستہ اسی طریقے سے جس طرح میں سی رہی اس طریقے سے ہمیں سینا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ کی سلائی دیکھیے گا سیدھی ہوگی بالکل. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہیں تو پیچھے سے کپڑا پکڑ کے بھی کھینچ سکتے ہیں,
لیکن مجھے ایسے آسان لگتا ہے تو میں ایسے سیکھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو کوئی بات میری سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ جو مجھے کامنٹ کریں، میں آپ کو انشاءاللہ رپلائی ضرور دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آج ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ ہم مشین کے اندر آئلنگ کیسے کرتے ہیں، مشین کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، اینڈ مشین کو چلایا کیسے جاتا ہے، اور کینچی کیسے چلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آسان کٹنگ کیسے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھائی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اور چیزیں سکھاؤں گی، تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میری ویڈیو کو لائک کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ کہ اللہ حافظ۔